السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اگست کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ہمارا آج کا بلیٹن بھی افغانستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال اور امریکہ اور دوسرے ملکوں کے تاثرات پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے صدر بائیڈن کی تقریر اور اس پر کچھ رد عمل۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس جنگ کو امریکہ کے اگلے صدر تک منتقل نہیں ہونے دیں گے۔ صدر جو بائیڈن نے یہ بات قوم سے خطاب کے دوران ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب امریکی افواج کے افغانستان سے انخلاء کے ساتھ ہی وہاں صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے اور دارالحکومت کابل سمیت ملک پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ گزشتہ 6 روز کے دوران صدر بائیڈن پہلی مرتبہ کیمرے کے سامنے آئے ہیں۔ وہ میری لینڈ میں واقع صدارتی تفریحی رہائش گاہ کیمپ ڈیوڈ سے موسم گرما کی تعطیلات میں وقفہ کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس پہنچے تھے اور خطاب کے فوراً بعد صحافیوں کے سوال لیے بغیر واپس کیمپ ڈیوڈ روانہ ہو گئے۔ اپنے خطاب میں جو بائیڈن نے کہا کہ افغانستان میں امریکہ کا مشن کبھی بھی نیشن بلڈنگ یعنی قوم کی تعمیر اور مرکزیت پسند جمہوریت نہیں سمجھا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا افغانستان میں واحد اہم قومی مقصد آج بھی وہی ہے جو ہمیشہ رہا ہے کہ مادر وطن پر دہشت گرد حملوں کو روکا جا سکے۔ اپنی تقریر میں صدر جو بائیڈن کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے افغان صدر اشرف غنی سے جولائی میں فون پر رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ کے انخلاء کے بعد کیا وہ ملک میں خانہ جنگی یا سیاسی اتحاد قائم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر بائیڈن کے بقول انہوں نے اشرف غنی کو تجویز دی تھی کہ وہ سفارتی طور پر لوگوں سے بات کریں اور طالبان کے ساتھ سیاسی تصفیہ کریں، لیکن صدر غنی نے ان تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ افغان فورسز لڑیں گی، لیکن اشرف غنی غلط تھے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی طالبان کے کابل آنے پر 15 اگست کو ہی بنا مزاحمت ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جو بائیڈن کی اس تقریر کے بعد کانگریس میں دونوں جماعتوں کے اراکین کی جانب سے تنقید سامنے آ رہی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کو اس تنقید کا سامنا ہے کہ اس نے افغانستان سے انخلاء کے عمل میں بعض غلطیاں کیں اور وہ طالبان کی کابل میں پیش قدمی اور افغان فورسز کے بنا مزاحمت ہی ہتھیار ڈالنے سے بے خبر تھی۔ یہ وہ تنقید ہے جس پر صدر بائیڈن نے خود بھی اپنی تقریر میں اعتراف کیا اور ایک ٹویٹ میں بھی کہا کہ انہیں علم ہے کہ افغانستان سے متعلق ان کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، لیکن وہ افغان جنگ کی ذمہ داری ملک کے اگلے صدر پر ڈالنے کے بجائے یہ تنقید برداشت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے متعلق فیصلہ امریکی عوام اور ملک کے حق میں بہتر ہے۔ سینیٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے رکن سینیٹر رچرڈ برر کا کہنا تھا کہ وہ صدر بائیڈن کی جانب سے افغانستان سے انخلاء کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے۔ دوسری جانب ایوان نمائندگان میں خارجہ امور کی کمیٹی کی اوورسائٹ انویسٹیگیشن سب کمیٹی کے رکن ٹیڈ لیو جو نے اس بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغان فوج اور پولیس فورسز چند دنوں کے اندر ہی ناکام کیوں ہو گئی، باوجود اس کے کہ ان پر ہمارے ٹیکس دہندگان کے 80 ارب ڈالر خرچ ہوئے ہیں اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں پارٹیوں کی انتظامیہ نے یہ پیسہ افغان فوج اور افغان پولیس قائم کرنے پر خرچ کیا تھا۔ سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے رکن ٹیڈ کروز نے صدر بائیڈن کی تقریر پر جاری رد عمل میں کہا ہے کہ صدر بائیڈن کی تقریر مایوس کن تھی۔ ان کے بقول بائیڈن نے اس حقیقی بحران کے لمحے کو جماعتی بحث میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایوان نمائندگان کے رکن باربرا لی نے صدر جو بائیڈن کی جانب سے انخلاء کے فیصلے کی حمایت کی اور کہا کہ صدر بائیڈن نے آج درست بات کی ہے کہ وہ 20 برسوں سے بہت واضح سوچ رکھتے تھے کہ افغانستان میں امریکی فوج کا استعمال کبھی بھی حل تھا نہ ہوگا۔ انہوں نے افغانستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور اسے ایک اندوہناک المیہ قرار دیا۔
محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ اینٹھنی بلنکن نے کابل میں اپنے سفارت خانے سے لوگوں کے انخلا اور باقی رہ جانے والے سفارتی عملے کی ایئرپورٹ پر منتقلی کے ایک روز بعد چین کے وزیر خارجہ وانگ یی اور روس کے وزیر خارجہ سرگے لیوروف سے بات کی ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ لیوروف اور بلنکن نے ملک کے صدر کے فرار کے بعد افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ لیوروف نے افغانستان کی صورتحال پر روس کا تجزیہ پیش کیا اور یہ بتایا کہ ملک کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ماسکو افغانستان کے تمام اہم سیاسی قوتوں کے نمائندوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ عالمی برادری کی طرح پاکستان بھی طالبان کی طرف سے افغانستان کا کنٹرول برق رفتاری سے سنبھالے جانے کے بعد افغانستان کی صورتحال کو نہایت ہی محتاط انداز میں دیکھ رہا ہے۔ طالبان کی طرف سے افغانستان کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد پاکستان کی طرف سے طالبان کی حمایت میں نہ تو کوئی واضح بیان سامنے آیا ہے، نہ ہی پاکستان نے اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ وہ کابل میں طالبان کی سرپرستی میں قائم ہونے والی حکومت کو تسلیم کرے گا یا نہیں۔ کابل پر بغیر کسی لڑائی کے طالبان کے قبضے کے ایک دن بعد امریکہ اور دوسرے ملکوں کی افواج کابل ایئرپورٹ کی حفاظت اور اس پر قبضے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جہاں افراتفری کے عالم میں لوگوں کے ایک ہجوم نے طالبان سے بھاگ کر پناہ لے رکھی ہے۔ پینٹاگون کے پریس سیکریٹری جان کربی نے سوموار کے دن اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے فضائی ٹریفک کو کئی گھنٹے کے لیے روکنا پڑا، جس کی وجہ سے مزید امریکی فوجی سیکیورٹی میں مدد کے لیے وہاں نہیں پہنچ سکے اور نہ ہی مزید لوگوں کا انخلا ہو سکا۔ ترکی نے افغانستان سے نیٹو کی واپسی کے بعد کابل کے ہوائی اڈے کی دیکھ بھال کے منصوبے کو ترک کر دیا ہے۔ تاہم اس کا کہنا ہے کہ اگر طالبان درخواست کریں تو وہ مدد کے لیے تیار ہے۔ یہ بات سوموار کے دن ترکی کے ذرائع نے بتائی ہے۔ ترکی نے، جس کے افغانستان میں 600 فوجی ہیں، اس بات کی پیشکش کی تھی کہ وہ انہیں نیٹو کی واپسی کے بعد ہوائی اڈے کی حفاظت اور اس کا کام جاری رکھنے کے لیے کابل میں رکھے گا۔ وہ اس معاملے پر واشنگٹن اور اس وقت کی افغان حکومت کے ساتھ تفصیلات پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ سعودی عرب نے افغانستان کے دارالحکومت کابل سمیت پورے ملک کا کنٹرول حاصل کرنے والے طالبان جنگجوؤں پر زور دیا ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق انسانی زندگیوں اور املاک کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سعودی عرب کے سرکاری میڈیا کی جانب سے جاری کردہ سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب افغان عوام کی اس مرضی کے ساتھ کھڑا ہے جس کا فیصلہ وہ بغیر کسی مداخلت کے خود کریں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب امید کرتا ہے کہ اسلام کے عظیم اصولوں کی بنیاد پر طالبان تحریک اور تمام افغان فریقین استحکام، سلامتی، انسانی زندگیوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کام کریں گے۔ سعودی عرب نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ افغانستان کی صورتحال جلد از جلد مستحکم ہو جائے گی۔ سعودی عرب کے علاوہ خلیجی ملک قطر نے بھی کہا ہے کہ وہ افغانستان میں انتقال اقتدار کی پرامن منتقلی کا خواہاں ہے اور وہ ملک سے سفارتکاروں اور بین الاقوامی تنظیموں کے غیر ملکی ملازمین کے انخلا کی کوششوں میں مدد کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں بحرین کے سرکاری میڈیا کے مطابق بحرین کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان کی صورتحال پر ساتھی خلیجی ریاستوں کے ساتھ مشاورت کرے گا۔ افغانستان کی موجودہ مشکل صورتحال میں لوگوں کی جان و مال کے تحفظ اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سرگرمیوں کو یقینی بنانے میں مدد پر زور دیتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے تمام فریقوں، خاص طور پر طالبان سے اپیل کی ہے کہ وہ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اس سلسلے میں عالمی ادارے کے سربراہ نے تمام رکن ملکوں سے درخواست کی کہ وہ متحد ہو کر افغانستان میں انسانی حقوق کو سر بلند کرنے کے لیے انسانی ہمدردی کے کام میں اقوام متحدہ کی کاوشوں میں ہاتھ بٹائیں۔
اس سے قبل پیر کے روز نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ سلامتی کونسل کے ارکان نے افغانستان میں تشدد کی کارروائیوں کے فوری خاتمے، سیکیورٹی کو بحال کرنے، شہری اور آئینی تقاضے پورے کرنے پر زور دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ افغان قیادت اور اس کے توسط سے امن اور قومی مفاہمت کو فروغ دے کر پرامن تصفیہ تک پہنچا جائے۔ رکن ملکوں نے اس مطالبے کو دہرایا کہ خواتین، بچوں اور اقلیتوں سمیت سب کے انسانی حقوق کو یقینی بنایا جائے، جسے حاصل کرنے کے لیے سب کی شراکت داری کے ساتھ منصفانہ طور پر دیرپا اور حقیقت پر مبنی افغان قیادت والی قومی مفاہمت درکار ہے۔ سلامتی کونسل نے تمام افغان فریقوں پر زور دیا کہ بین الاقوامی ضابطوں اور انسانی حقوق کی انجام دہی پر عمل درآمد کیا جائے، اس ضمن میں ہر طرح کی خلاف ورزیاں فوری طور پر بند کی جائیں۔ افغانستان پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد طالبان نے سرکاری میڈیا کا کنٹرول بھی سنبھال کر خواتین اینکرز سمیت میڈیا ورکرز کو کام پر واپس آنے کی ہدایت کی ہے۔ سرکاری میڈیا کے علاوہ نجی چینلز پر بھی خواتین اینکرز اسکرین پر نمودار ہو رہی ہیں، اور طالبان کے نمائندے تازہ ترین صورتحال پر خواتین اینکر سے بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ سرحد پار افغانستان میں طالبان حکومت کی بحالی سے نہ صرف جنگ سے تباہال افغان باشندے بلکہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں بشمول قبائلی اضلاع کے لوگ بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کابل میں تشویشناک حالت کے باوجود امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے اور تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں، جبکہ طورخم کے علاوہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تمام سرحدی گزرگاہیں دو طرفہ تجارت اور آمد و رفت کے لیے بند ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کی بحالی کے بعد پاکستان میں ان کے ہم خیال لوگوں کے نظریات کو بھی تقویت ملے گی، جو یقیناً ملک میں جاری سیاسی اور جمہوری عمل کے مستقبل کے لیے باعث تشویش ہے۔ افغانستان میں طالبان کے قبضے اور اشرف غنی کے ملک چھوڑنے کے 2 روز بعد بھی بھارت کی جانب سے وہاں کی صورتحال پر تاحال باضابطہ طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ اس کی توجہ اپنے سفارت خانے کے عملے اور دیگر شہریوں کو بحفاظت نکالنے پر مرکوز ہے۔ بھارتی فضائیہ کے ایک طیارے نے بھارتی سفیر اور ان کے عملے سمیت 120 افراد کو منگل کی صبح 8 بجے کابل ایئرپورٹ سے نکال لیا اور دن میں تقریباً 1:30 بجے دہلی ایئرپورٹ پر یہ جہاز اترا۔ ادھر افغانستان کی صورتحال پر بھارت کی خاموشی پر تجزیہ کاروں نے حیرت کا اظہار کیا ہے۔ یورپی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت سے نمٹنے کے لیے ایک متفقہ بین الاقوامی نقطہ نظر کے لیے دباؤ ڈالیں گے، کیونکہ وہ ملک میں امریکہ کی زیر قیادت 2 دہائیوں سے جاری مغرب کی مہم کی تیزی سے ہوتے ہوئے خاتمے کا مایوسی سے جائزہ لے رہے تھے۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے پیر کے روز فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے بات کی۔ انہوں نے مستقبل کی کسی بھی افغان حکومت کو تسلیم کرنے اور انسانی اور پناہ گزینوں کے بحران کو روکنے کے لیے ایک متفقہ نقطہ نظر کی ضرورت پر زور دیا۔ فرانسیسی صدر نے پیر کی رات قوم سے خطاب میں کہا کہ افغانستان ایک بار پھر دہشت گردی کی آماج کا نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ایک مربوط رد عمل کا ایک فورم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ روس، امریکہ اور یورپ مستعدی سے تعاون کر سکیں، کیونکہ ہمارے مفادات ایک ہیں۔ جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماس نے پیر کے روز کہا کہ جرمنی کی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی برادری کو افغانستان میں تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال کے متعلق اندازہ لگانے میں غلطی ہوئی ہے۔ جرمن وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ کابل سے آنے والی خبریں بہت تکلیف دہ ہیں اور ان کی حکومت افغانستان سے جس حد تک ممکن ہے لوگوں کو نکالنے کے لیے وہ سب کچھ کر رہی ہے جو اس کے اختیار میں ہے۔ امریکی خبر رساں اداروں کے مطابق بائیڈن انتظامیہ ان امریکیوں پر مزید حفاظتی ویکسین لگوانے کے لیے زور دے گی جو پہلے ہی مکمل طور پر ویکسین لگوا چکے ہیں۔ یہ اقدام انتہائی مضر ڈیلٹا ویرینٹ سے بچنے کے لیے ہے، جس کی نئی لہر تیزی سے پھیل رہی ہے۔ صحت کے وفاقی ادارے متوقع طور پر اس ہفتے کسی وقت یہ اعلان کریں گے
کہ وہ امریکی جنہیں 8 ماہ پہلے ابتدائی ویکسین دی جا چکی ہے، یہ اضافی ٹیکہ جسے عرف عام میں بوسٹر کہا جاتا ہے لگوا لیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔